مقبوضہ کشمیر آتش فشاں کی طرح سلگ رہا ہے، کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا دنیا کو پیغام، تحریک آزادی کا فیصلہ کن موڑا گیا، وزیر اعظم نواز شریف نے مودی کو بتا دیا۔ پاکستان نے ان کے حق استصواب برآئی کے لیے ہر ممکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کا عہد کر رکھا ہے۔ ہم نے ماضی میں بھی اپنا یہ عہد نبھایا، آج بھی اس عہد کی پاسداری کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اپنا یہ عہد نبھائیں گے۔ بارود سے خوشحالی کے پھول نہیں کھلیں گے، کشمیر سمیت تمام مسائل مذاکرات اور وقار کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں، بھارتی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے، پارلیمنٹ سے خطاب۔ کشمیر پر بھارت کی وعدہ خلافیوں کا دنیا بھر میں بھانڈا پھوڑنا چاہیے، مسئلہ کشمیر تاشقند میں حل ہو سکتا تھا لیکن کمزور سفارتکاری کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا، اپوزیشن لیڈر نے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنانے کی تجویز دے دی۔ پاکستانی قوم اور پاک فوج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیں عالمی فورم پر کشمیریوں کی وکالت کرنی چاہیے، پاکستان نے ایٹم بم صندوق میں رکھنے کے لیے نہیں بنایا، OIC اجلاس بلا کر امت مسلمہ کو متحد کیا جائے، مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ۔ معذرت خانہ رویہ ترک کر کے بھارت کے خلاف جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے، سینٹ کی ہول کمیٹی اجلاس میں پالیسی گائیڈ لائن پر رپورٹ پیش۔ بھارت کی جنونی فوج پھر آپے سے باہر، LOC کے سیکٹر بٹل اور درہ شیر خان پر فائرنگ، پاک فوج کی جوابی کارروائی سے دشمن پر لرزہ طاری۔ آرمی چیف نے 10 کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا، لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ، جنرل راحیل شریف کا آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار، فوجی جوانوں کے جذبے کی تعریف۔ سرجیکل اسٹرائیک کے دعوے نے بھارتی وزیر اعظم مودی کی نیندیں اڑا دیں، ہر کوئی اس معاملے پر بات نہ کرے، صرف مجاز افراد ہی بیان دیں، کابینہ کو ہدایت۔ محرم الحرام میں خون ریزی کا خوفناک منصوبہ ناکام، کراچی کی تاریخ میں اسلحے کی سب سے بڑی کھیپ عزیز آباد سے پکڑی گئی، نیٹو کے ہتھیار بھی شامل، اسلحہ بھتے اور چندے کے پیسوں سے خریدا گیا۔ یہ اسلحہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بھتا خوری اور دوسرے جو ناجائز کام ہوتے تھے، چائنا کٹنگ وغیرہ، ان پیسوں سے خریدا گیا۔ ان کا مقصد تھا کہ 9 یا 10 محرم کے ارد گرد کوئی بہت بڑی دہشت گردی کی جائے۔ اسلحہ برآمد کرنے کا کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے، DG رینجرز میجر جنرل بلال اکبر۔ ڈپٹی میئر کراچی ارشد بوہرا نے 90 کے قریب سے اسلحہ برآمد ہونا بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ اس پہ سلیوٹ کرتا ہوں، بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کا یہ کہ انہوں نے اس دہشت گردی سے اس شہر کو بچایا، ورنہ یہ اسلحہ اگر نہ پکڑا جاتا تو اس شہر میں کتنی تباہی ہوتی۔ MQM لندن نے مکان سے اسلحہ برآمد کرنے کے دعوے کو بھونڈا مذاق قرار دے دیا، 22 اگست کے بعد سے 90 اور عزیز آباد کا علاقہ رینجرز کی نگرانی میں ہے، رہنماؤں کا بیان۔ متحدہ بانی الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس اہم مرحلے میں داخل، لندن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کراؤن پروسیکیوشن سروسز میں ٹھوس شواہد جمع کرا دی۔ وزیر اعظم پیناما لیکس کو کشمیر کے معاملے میں چھپانا چاہتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کرپشن اسکینڈل حل ہونا چاہیے، وزیر اعظم احتساب کا وعدہ پورا کیوں نہیں کرتے، بلاول بھٹو نے تیر برسا دیے، کہا کہ کھلاڑی ایک چھکا لگا کر وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ وزیر اعظم مستعفی ہوں یا خود کو احتساب کے لیے پیش کریں، اس وقت تک پارلیمنٹ نہیں جائیں گے، عمران خان کا اعلان، کہا کرپشن چھپانے کے لیے ادارے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس میں تحریک انصاف کی عدم شرکت پر نون لیگ کی کڑی تنقید، کلال چودھری کہتے ہیں کہ عمران خان نے غیر سنجیدہ رویے کا مظاہرہ کر کے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا،
वो होश के नाखून लें। जनरल असम्बली इजलास के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज, भारतीय ड्रामा निकला। पनाह गुज़ीन कैंपों से $50 फीकस किराए पर लाए गए मुजाहिदीन में एक भी बलोच न था, न ही किसी को बलूचिस्तान का कुछ पता था। बेलारूस ने न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में पाकिस्तान की शमूलियत और मसला कश्मीर के मुज़ाकराती हल की हिमायत कर दी। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 14 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत। मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हम मुत्तहिद होकर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना सकते हैं। कमांडर सदर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का इमाम बारका का दौरा। दहशतगर्दी में जाबाज खवातीन के लवाकिन से ताज़ियत। बलूचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की 5वें रोज भी हड़ताल। दूर दराज से आए मरीज इलाज के लिए रुल गए। पेशावर के उस्ताद मोहम्मद कैसर ने 4 दहाइयां कौम के मेमारों को मुस्तकबिल संवारने में सर्व कर दी। दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर मुल्क में परचम कौमी वकार की अलामत होता है, लेकिन सब्ज हिलाली परचम के साथ कुछ भी होता रहे, किसी के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती। छतों और शाहराहों पर नस्ब परचम की बोसीदा हालत सबके लिए शर्मिंदगी का मकाम।